السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ایک چھوٹی سی گاؤں کی ہے جہاں رانی نامی ایک عورت رہتی تھی۔ رانی کی شادی راجو نامی ایک محنتی کسان سے ہوئی تھی جو اپنے کام میں مگن رہتا تھا اور اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن رانی کا دل شیطان سوچوں میں گرفتار تھا۔ رانی کا رویہ ہمیشہ عجیب اور پراسرار تھا۔ گاؤں والے اکثر اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانی سناتے تھے کہ رات کو وہ گھر سے نکل کر جنگل کی طرف جاتی ہے اور اس کے ہاتھوں میں خون کے نشان ہوتے ہیں۔ کوئی اسے جانوں کی قربانی کرتا دیکھتا تو کوئی سرگوشیوں میں کہتا کہ وہ شیطانی عمل کرتی ہے۔ ایک رات راجو نے رانی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے اور کیوں ایسا کرتا ہے۔ جیسے ہی رات کی تاریکی پہلی، رانی خاموشی سے بستر سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ راجو نے اس کا پیچھا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک قدیم قبرستان میں پہنچ گئی۔ قبرستان میں ایک رانی ایک ٹوٹی ہوئی مزار کے پاس رک کر کچھ پڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ پڑھتی گئی، وہاں عجیب قسم کی ہوائیں چلنے لگی اور راجو نے دیکھا کہ مزار سے ہڈیاں نکل کر زندہ ہونے لگی۔ راجو کا خون جم گیا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ رانی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ رانی نے ہنس کر کہا، تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہارے لیے ایک عام بیوی ہوں؟ میں اس دنیا کی نہیں، میں صدیوں سے زندہ ہوں اور تم جیسے انسانوں کی زندگی سے کھیلنا میرا شوق ہے۔ اس کے بعد اس نے راجو کی طرف قدم بڑھائی۔ راجو کی قدم کانپنے لگی۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلا اور گاؤں میں پہنچ کر گاؤں والوں کو ساری بات بتائی۔ لیکن ایک عجیب بات تھا، جب گاؤں والے وہاں پہنچی، رانی اور قبرستان کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ وہاں کوئی نشان نہیں تھا کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں، جیسے سب کچھ ایک خواب ہو۔ راجو کی کہانی سننے کے بعد گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ کا رخ کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن رات کو اکثر لوگوں نے راجو کے گھر سے چیخوں کی آوازیں سنائی آتی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ رانی آج بھی راجو کے ساتھ رہتی ہے، لیکن وہ اب انسان نہیں بلکہ کچھ اور بن چکی ہے۔ راجو کی کہانی کے بعد گاؤں میں خوف کا عالم چھا گیا۔ کوئی بھی اس کے گھر کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن راجو کی حالات بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ دن میں خاموش بیٹھا رہا تھا اور رات کو چیخیں مار کر اٹھا تھا۔ وہ گاؤں والوں کو بتانے کی کوشش کرتا کہ رانی اب بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن کوئی اس کے بات پر یقین نہیں کرتا۔ ایک دن گاؤں کے مولوی صاحب، جو بہت ہی نیک اور علم والے انسان تھے، راجو کی مدد کرنے کی فیصلہ کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب راجو کے گھر پہنچتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، لیکن جیسا ہی وہ دعا شروع کرتے ہیں، گھر میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگتی۔ دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگتے ہیں اور ہوا میں سردی بڑھ جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے راجو کو سمجھایا کہ رانی اب انسانوں کی دنیا میں حصہ نہیں بن سکتی، نہ انسان رہ سکتی۔ اس پر کسی شیطانی طاقت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ راجو جو فیصلہ پہلے ہی مایوسی کا شکار تھا، مولوی صاحب کی باتوں سے مزید خوفزدہ ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ انہیں رانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک خاص رسم کرنی ہوگی، جس کے لیے انہوں نے اس قبرستان میں دوبارہ جانا ہوگا جہاں رانی جاتی تھی۔ رات کو مولوی صاحب، راجو اور گاؤں کے کچھ بہادر لوگ قبرستان پہنچنے لگا۔ جیسے ہی وہ مزار کے قریب پہنچتے ہیں، ہوا اچانک تیز ہو جاتی ہے اور درختوں سے پتوں کی سرسراہٹ شروع ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے دعا پڑھنے شروع کی اور ایک خاص نشان کے قریب پہنچی جہاں رانی پہلی بار نظر آئی تھی۔ اسی لمحے
رانی کا سایہ قبرستان میں ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ کہانی ایک ایسا بتا رہا ہوں جیسا آپ کو کسی نے ہی بتا ہوگا، اور خوفناک نظر آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار روشنی ہوتی ہے اور وہ چیخ مار کر کہتی، تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن مولوی صاحب نے دعا پڑھتے ہیں اور رانی کا جسم آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، آج کی کہانی ایک ایسا کہ میں آپ کو انشاءاللہ ایسا کہانی بتاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آخر لمحے میں رانی چیختی ہوئی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے اور قبرستان میں ایک گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ رانی کی روح اب آزاد ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے راجو کو خبردار کیا کہ شیطانی طاقتیں کبھی کبھار واپس آ سکتی ہے اور اسی لیے اسے ہمیشہ محتاط رہنا ہوگا۔ تو بس راجو کے گھر کا ماحول پھر سے نارمل ہو گیا، لیکن راجو کبھی بھی اس خوفناک رات کو بھلا نہیں سکتا۔ گاؤں والے ابھی بھی اس قبرستان کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہاں سے کبھی کبھار ہوا میں رانی کی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا کہانی تھا جو کہانی میں سے ایک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رانی کی روح تو ختم ہو گئی، لیکن اب اس کی زندہ موجودگی کا احساس آج بھی رات کی خاموشی میں محسوس ہوتا ہے۔ راجو اپنے گھر کا ماحول اس طرح خراب ہو گیا، ماحول تو ٹھیک ہو گیا لیکن ڈرتی ہے۔ بس بس اتنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایسا لاتا رہوں گا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔